سامعین محترم، دین اسلام نے جو انسانی صحت کا لحاظ رکھا ہے اس کی مثال دیگر ادیان میں ملنا ناممکن ہے، کیونکہ دیگر ادیان میں اس طرح کا کوئی خاص اہتمام پایا ہی نہیں جاتا۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے نہ صرف ہم اخلاقی اور روحانی، سیاسی اور معاشی زندگی میں عروج حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ جسمانی سطح پر صحت اور توانائی کی دولت سے بھی بہرہور ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام نے انسانی جسم کو انسان کے پاس امانت بتایا۔ یہ انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے اور انسان کو امانت دی گئی ہے، اور اللہ کی اس امانت کی حفاظت کرنا انسان کے اوپر لازم کرا دیا گیا ہے۔ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ انسان کو بھوک لگنے کی صورت میں کھانے پر ابارتا ہے، پیاس کی صورت میں پینے پر ابارا ہے، اور اگر تھکاوٹ ہو جائے تو آرام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ کپڑے یا جسم پہ غلاظت اور گندگی لگ جائے تو انسان کو اسلام صفائی کی تعلیم دیتا ہے، بیماری کی حالت میں علاج کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ اسلام نے جسم کے حقوق بھی گنوائے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صحیح بخاری میں 1975 نمبر یہ روایت ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، شادی شدہ ہو تو تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق لاگو ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ آج ستم یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس ملاقات کے لیے چلے جائیں یا کوئی ہمارے پاس آ جائے، چند سیکنڈ یا چند منٹ کی گفت و شنید ہوتی ہے، اس کے بعد وہ حضرت اپنا موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنا موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ تمہاری ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں انسانی صحت کی قدر، اس کی اہمیت اور حفاظت کے بارے میں ہم نے کچھ شرعی تعلیمات کو سیکھنا چاہا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صحت کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو اصول بیان کیے وہ کیا ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتانے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو صحت کے حوالے سے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ میرا انتخاب نہیں ہے۔ ہمارے سامعین میں سے بعض دوست احباب جو خود کسی آزمائش سے گزر رہے، ان کے اہل خانہ کسی پریشانی میں مبتلا رہے، انہوں نے اس درد کو محسوس کیا کہ جیسے یہ درد میرے اوپر گزرا ہے، جس کرب سے میں گزرا ہوں۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی اس حوالے سے اویئرنس دینی چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال کریں، تاکہ جو کرب اور درد اور مال کا ضیاع اور وقت کی خرابی اور صحت کی بربادی میرے ساتھ ہو رہی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے محسنوں کے اوپر خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ پیارے بھائیوں، حفظان صحت کے اصولوں میں سے جو سب سے پہلا اصول اسلام نے مرتب کیا ہے وہ ہے طہارت اور پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی۔
اسلام علاج سے زیادہ حفظان صحت اور طبی احتیاطی تدابیر پر زور دیتا ہے۔ اسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کا جو پہلا قدم ہے اور پہلا اصول ہے وہ بھی طہارت ہی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ احباب پوری توجہ رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آگے ذرا رفتار تیز کرنا پڑے، وقت تھوڑا ہوتا ہے اور بعض دفعہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ طہارت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی نصف ایمان ہے۔ اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دے دیا۔ تو اسلامی تعلیمات میں طہارت کا باب ان مقامات سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انسانی فضلہ خارج ہوتا ہے۔ یہ طہارت کا پہلا اصول ہے اور ہر مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر طہارت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ طہارت میں استنجا کی بڑی اہمیت ہے اور استنجا کے اندر پانی کا استعمال کرنا یہ افضل ترین اور اعلیٰ ترین قرار دیا گیا ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فأحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، کہ میں بھی اللہ کے نبی کا خادم تھا اور میرے جیسا ایک اور نوجوان بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمور تھا۔ معمور تو نہ تھے، ہم از خود ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث شرف اور سعادت سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قضائے حاجت کے لیے علیحدگی میں جاتے، بیت الخلاء کا رخ کرتے، تو میں اور میرے جیسا ایک اور لڑکا پانی کا برتن اور آپ کی چھڑی یا نیزہ وہ اٹھائے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے اور کہتے ہیں کہ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، اللہ کے نبی علیہ السلام طہارت حاصل کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ بات میں نے اس لیے بھی واضح کی ہے کہ آج عالم مغرب میں پانی سے طہارت کے اس فطری طریقے کو چھوڑ کر کاغذ، ٹیشو پیپر اور اس طرح کی بہت ساری متبادل چیزوں کا جو استعمال ہے وہ زور پکڑ رہا ہے، اور مغرب کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے جو نئے نوجوان ہیں، ہماری نئی نسل ہے، دیکھا دیکھی وہ بھی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ چھاڑ کے مغرب کی نقالی میں پیپر، ٹیشو پیپر کا استعمال کرنے میں اپنے لیے جدت سمجھتے ہیں، ماڈرن کا ازم پہلو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو پیپر کا استعمال ہے اس سے کئی ایک بیماریاں اور خرابیاں جنم لیتی۔ عافیت اور صحت اسلام کے بیان کردہ اصولوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ جدید طب جو ہے اس کے مطابق بھی لوگ رفع حاجت کے بعد طہارت کے لیے پانی کی بجائے کاغذ کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک ایسا بالدار پھوڑا نکل آتا ہے اور یہ انسانی مقعد پہ نکلتا ہے، انسان کا جو مخصوص حصہ ہے وہاں پہ یہ بالدار پھوڑا نکل آتا ہے، اور یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی دوائیوں سے اس کا علاج نہیں ہو پاتا، لہذا ڈاکٹر اس کے لیے آپریشن کا ہی تجویز کرتے ہیں کہ اس کا آپریشن کر کے اس سے خلاصی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ جب کوئی آدمی پانی کا استعمال نہیں کرتا تو پیشاب کے راستوں اور گردوں میں پیپ کا پیدا ہو جانا، بالخصوص خواتین کے لیے جو قضائے حاجت کے لیے مقعد ہے، اس کے جراثیم اور پیشاب کی نالی میں آسانی سے جو جراثیم داخل ہو کر سوزش اور پیپ کا باعث بنتے ہیں۔
اور اس سے بھی آہستہ آہستہ گردوں کی مہلک بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں، اور جس کا پتہ بعض دفعہ اس وقت لگتا ہے جب صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت پھر واپسی کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں کہ جن کو ہم شروع میں محسوس ہی نہیں کرتے، یا یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جو نظام طہارت ہے اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اسلام کا جو نظام طہارت ہے وہ بہت ہی آہستگی کے ساتھ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچا بھی رہا ہوتا ہے۔ اچھا، استنجا کے بعد اسلام کا جو نظام طہارت ہے اس کے اندر ہے وضو کرنا۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور ایک مسلمان جب دن میں 5 مرتبہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتا ہے تو جس سے اسے بدنی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، اور سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کو ہمارے لیے فرض قرار دے دیا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ تو احباب گرامی، وضو یہ حفظان صحت کے اصولوں میں سے بڑا ضروری اصول ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جراثیم کے خلاف وضو ایک بہت بڑی ڈھال کا کام دیتا ہے۔ بہت سی بیماریاں صرف جراثیموں کے لگنے سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ جراثیم ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ انسانی ہوا جو ہم لیتے ہیں، زمین ہے، اور ہمارے استعمال کی ہر چیز پہ یہ جراثیم موذی شکل میں مسلط ہو چکے ہیں۔ جسم جو انسانی ہے یہ اس کی حیثیت ایک قلعے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایسی شکل و صورت میں ترتیب دیا ہے کہ اس کی جلد کے اوپر سے جراثیم ہمارے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جسم کے اندر جو سوراخ ہیں، ہم سانس لیتے ہیں ناک کے ذریعے سے، خوراک کھاتے پیتے ہیں منہ کے ذریعے سے، پانی پیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بعض دفعہ خورد و نوش کی استعمال کی جو چیزیں، ہاتھوں کا نہ دھونا، ان سے جراثیم ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے جو ہمیں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اب اس میں ناک اور منہ ایسے اعضاء ہیں کہ جن کے ذریعے سے جراثیم سانس اور کھانے کے ساتھ آسانی سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم وضو کرتے وقت کلی کرتے ہیں، منہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کلی کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم گلے کے اندر غرارہ کرتے ہیں تو اگر کوئی جراثیم گلے تک بھی پہنچ جائے تو اس غرارہ کرنے سے بھی اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ویسے بھی ہمارے تو ماشاءاللہ پاکستان کے اندر آلودگی بہت ہے، دنیا کے اندر ہم بہت پہلی پوزیشنوں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں از خود اپنے ماحول کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سارا کچھ ہم حکومت میں نہیں ڈال سکتے، بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری خرابی اور گندگی کی باعث ہم خود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک کے ذریعے سے بھی بہت سارے جراثیم ہمارے اندر جانے کا قوی احتمال ہے۔ بہت سارے جراثیم ایسے ہیں جو ناک میں لگے ہوئے اگے ہوئے بالوں کے ذریعے سے چمٹ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ فلٹر سسٹم ہمارے ناک میں رکھا ہے، ہم اس کو اکھیڑ دیتے ہیں، ناک میں اگے ہوئے بالوں کو اکھیڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں پہ کیوں لگا رکھے ہیں، تاکہ باہر سے جتنی بھی آلودگی اور گرد آپ سانس کے ذریعے سے اندر لے جانا چاہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آلودگی اور گندگی ان بالوں کے ساتھ چمٹ کے رہ جائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے صاف ہوا آپ اپنے اندر لے جا سکیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پھر اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کی اچھی طرح صفائی کریں، پھر اس کو جھاڑیں۔ اس کے اندر کیا فلسفہ ہے؟ اس کے اندر منطق کیا ہے؟ اگر صحت کے اصولوں کو دیکھیں تو وہ جو جراثیم اور مٹی ہمارے ناک کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، وہ بار بار جب ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور ناک کو جھاڑتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کے اندر وہ جراثیم داخل نہیں ہو پاتے، لہذا صاف ستھرائی جو ہوا ہے وہ ہمارے اندر جاتی ہے۔ تو یہ وضو کا جو
نظام ہے اسلام کا، یہ بھی ہمارے لیے صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ چہرہ دھوتے ہیں، آنکھوں پہ 5 مرتبہ ٹھنڈا پانی پڑتا ہے، انسان آنکھوں کے امراض سے بچا رہتا ہے۔ بازو اور پاؤں کے دھونے میں بھی کئی ایک طبی فوائد ہیں۔ بہرحال وضو جو ہے ہمارے بے شمار امراض کا از خود ہی علاج ہے، لیکن ہمیں اس بات کی اہمیت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی منہ کی صفائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہروا افواہکم، اپنے منہ کو صاف رکھا کرو، پاک رکھا کرو۔ اس کی ایک روحانی اعتبار سے اہمیت تو یہ بتائی کہ جب ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے جن کی غذا ہی اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہے، قرآن کی تلاوت فرشتوں کی روح کی غذا ہے، تو جب ایک مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ نماز میں ہو غیر نماز میں ہو، تو فرشتے اپنا منہ اس صاحب قرآن کے منہ کے اوپر آ کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ فرشتوں کی غذا بنتا جاتا ہے۔ تو کیوں منہ کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جب منہ کی بدبو ہوگی تو فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی؟ بے فرشتوں کو کیوں تکلیف ہوتی؟ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ پھر مسلمان کے اس بندے کے قریب آنے سے بھی آر محسوس کرتے ہیں۔ تو طبی نقطہ نگاہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں کتنا زور دیتے ہیں دانتوں کی صفائی پہ۔ ہم خود بھی روزانہ اٹھ کے یقیناً برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، مسواک کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جہاں پہ یہ دانتوں کی صفائی اور منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، وہاں پہ جب دانت اور منہ صاف ہوں گے، یقینی طور پر ہمارے معدے کے امراض سے بھی ہمیں عافیت حاصل ہوگی، اور ہمارے معدے کے جو معاملات ہیں وہ بھی شرعی اعتبار سے درست رہیں گے۔ تو یہ ساری تعلیمات اسلام نے پہلے سے دے رکھی ہیں، اور اس میں کمال نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے اوپر تنگی، مشقت یا حرج محسوس نہ کرتا، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت تنگی محسوس کرے گی، تو میں ان کو حکماً یہ کہہ دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ تم نے مسواک کرنی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک انتہائی محبوب ترین تھی، حتیٰ کہ آپ زندگی کے آخری لمحات میں بھی ہیں تو جناب عبد الرحمن بن ابی بکر کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کیا، اشارہ کیا کہ مجھے مسواک کی طلب ہو رہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک پکڑی، چبا کے آپ کو پیش کی، اور آپ نے آخری لمحات کے اندر بھی مسواک نہیں چھوڑی۔ آج ہمیں جو جدید سائنس ہے اس بارے میں زور دیتی ہے کہ دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم میڈیا کو سمجھتے ہیں، ڈاکٹر کی باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، یہ مسواک کا متبادل تو ہے لیکن نعم البدل نہیں ہے۔ جو مسواک کے اندر افادیت اللہ نے رکھی ہے، یہ طب بھی مانتی ہے، ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کہ جو مسواک کرنے سے افادیت ہوتی ہے وہ برش کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ٹوتھ پیسٹ سے جہاں پر ہمارے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، وہاں آپ کبھی سرچ کر کے دیکھیے نیٹ پہ، بعض دفعہ اس کا زیادہ استعمال ہماری صحت کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے، دانتوں کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ جب استعمال کریں تو مٹر کے یا چنے کے دانے کے برابر انتہائی تھوڑی مقدار میں استعمال کریں۔ تو بہرحال کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اکل فلیتخلل، جو کھانا کھائے اسے چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد خلال کرے۔ آج جدید طب بھی ہمیں یہی کہتی کہ سونے سے پہلے، دوپہر کو، صبح بھی کھانے کے بعد آپ دانتوں کی صفائی کا خیال کریں، تاکہ وہ جو ذرات آپ کے دانتوں میں رہ گئے ہیں برش یا مسواک کرنے سے وہ خارج ہو جائیں، منہ صاف ستھرا رہے، منہ سے بدبو نہ آئے، اور آپ کا جو نظام انہضام ہے، معدے کے معاملات ہیں، وہ بھی درست رہیں۔ ایسے ہی پیارے بھائیوں، اسلام کا جو نظام طہارت ہے اس کے اندر زیر ناف بالوں کی صفائی، بغلوں کی صفائی، مونچھوں کو پست رکھنا، اپنے ناخن کاٹنا، اس کے اندر بھی بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 5899 نمبر روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت اسلام میں سے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آئے
تمام انبیاء نے ان چیزوں کو اپنے اوپر بھی اور اپنی امتوں کے اوپر بھی لاگو کیا. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ زیر ناف بالوں کو مونڈنا، بغلوں کے بالوں کو نوچنا، اور ناخن ترشوانا، مونچھ کو پست رکھنا. فرمایا کہ بعض روایات میں ہے کہ ختنہ کروانا. تو یہ 5 چیزیں، بعض روایات میں 10 چیزوں کا بھی ذکر ملتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فطری امور ہیں ان کے دینی اور دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں. اگر انہیں تلاش کیا جائے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے کم از کم انسان کا جو منظر ہے، سکرین انسان کی جو وضع کرتا ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی. جب آپ کسی کو دیکھیں گے اور اس نے صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا ہوا ہے، مونچھیں پست ہیں، ناخن کاٹے ہوئے ہیں، اور منہ کی صفائی ہے، زیر ناف بال صاف کیے ہوئے، بغلوں کے بال صاف کیے ہوئے، ختنہ کیا ہوا ہے، یہ چیزیں خیر نظر تو نہیں آتی، لیکن جب ایک بندہ شریعت کی ان تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، جب آپ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کی بات سننے کو دل کرتا ہے. اگر ایک آدمی آپ کے سامنے آ جائے جس کے کپڑے صاف نہیں، بدبو کے ببوکیوں سے آ رہے ہیں، اور سر کے بال بھی جو ہے وہ عجیب ان کی شکل و صورت ہے، ایک پورا جن بنا ہوا ہے، آپ کی کوشش ہوگی کہ یا تو میں اس سے جلدی جان چھڑا لوں یا یہ میری جان چھوڑ دے کہ پالی نکلو. تو اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری شکل و صورت بنائی اور انتہائی خوبصورت بنائی. تو یہ تعلیمات دے کے ہمیں یہ تعلیم اور تلقین کی گئی ہے کہ جو شکل و صورت اللہ نے خوبصورت بنائی ہے اس کی پائیداری کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی صفائی ستھرائی اور وضاحت کا خیال رکھو. نہ یہ کہ بس اللہ نے جب پیدا کیا تھا تب دائنے نے ہلوا دیا تھا، اب مرتے وقت جو ہے وہ مولوی صاحب نے ہلوا دیں گے، بس اتنا ہی بڑا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ خود بھی محسوس کیجئے گا جب انسان کے زیر ناف بال بڑھ جائیں اور بغلوں کے بال بڑھ جائیں، انسان جب تک کاٹتا نہیں ہے یقین مانے انتہائی کوفت ہوتی رہتی ہے. انسان کے پسینے میں عام معمول سے زیادہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے غیر ضروری بالوں سے جان چھڑا لیتے ہیں، صفائی کا خیال کرتے ہیں، اس وقت آپ کے پسینے میں وہ بدبو نہیں ہوگی جو پہلے آ رہی تھی. تو پیارے بھائی، اسلام نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے. اور جو بندہ اسلام کے اس نظام کو قبول نہیں کرتا، طہارت کا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبر کا عذاب بھی رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی 218 نمبر روایت ہے. آپ قبرستان سے جا رہے تھے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اللہ کی جانب سے آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور عذاب کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، ایک چغل خور آدمی تھا، ستم کے ساتھ ہمارے اندر بھی عادت بڑی پائی جاتی. واما الاخر فكان لا يستتر من بول، اور دوسرے کا قبر کا عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ طہارت کے نظام کا خیال نہیں کرتا تھا اور یہ پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا. تو اسلام نے جو اصول وضع کر دیے ہیں طہارت کے لیے، اس کے اندر بڑی خیر ہے. انسان قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور اگر انسان اس نظام کو فالو نہیں کرتا تو یقیناً قبر کے اندر اس کی گرفت ہو سکتی. ایسے ہی جو طہارت کے بعد دوسرا جو اسلام کا نظام ہے انسانی صحت کے حوالے سے، وہ ہے مناسب خوراک کھانا، کم خوری. ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں تو ذرا تسلی کر لیں، پتہ نہیں کب موقع ملنا ہے دوبارہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ کھانا ہماری ضرورت ہے. ہم نے کھانے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ چسکے نہ لگائیں، ضرور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو، لطف اندوز ہو. شہر سے باہر بھی کہیں جانا پڑے تو ضرور جائیں، قاری صاحب کو بھی ساتھ لے جائیں، لیکن کھانا پینے کو ہی مقصد بنا لینا یہ غلط بات ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بہت مزیدار چیز ہے، اب زیادہ ہی کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں، فَثُلُثٌ لِطَعَامِي وَثُلُثٌ لِشَرَابِي وَثُلُثٌ لِنَفْسِي، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصہ بآسانی سانس کی آمد و رفت کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ ہمارے ایک جماعتی بزرگ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ 3 حصوں میں کھانا بھر لیتے ہیں، مال مفت دل بے رحم۔ پانی کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ پانی تو اپنا راہ بنا ہی لیتا ہے، تو سانس کی خیر ہے، آئے نہ آئے کھاتے کھاتے شہید ہو جائیں گے، ایسی حالت میں اٹھیں گے۔ تو پیارے بھائیو، آج آپ ڈاکٹرز کے پاس جا کے دیکھیں، یہ جتنے بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہارٹ اٹیک کے معاملات ہیں، امراض قلب ہیں، دیگر بیماریاں، شوگر جیسے امراض ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ کھاتے جانا اور اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، چہل قدمی نہ کرنا، کھایا ادھر ہی بیٹھ گئے، کھایا ادھر ہی لمبے ہو گئے، تو پھر یہ ساری بیماریاں نتیجتاً جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں شرعی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زیادہ کھانے کی مذمت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعارے کے طور پہ فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے، یعنی کہ زیادہ کھانا یہ مومنوں کا کام بولیے نہیں ہے۔ زیادہ کھانا کس کا کام ہے؟ اور قانونی کہہ رہے ہیں زیادہ کھانا کس کا کام ہے؟ کفار کا کام ہے، یعنی کہ کافروں کا مقصد ہی کھانا پینا، مومن آدمی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جتنی زیادہ شکم پروری کرے گا، مطلب پیٹ پہ بڑھنے میں لگا رہے گا، ظاہر ہے جب انسان کا مطمع نظر ہی پیٹ ہوگا تو جو اصل مقصد حیات ہے اس کو وہ بلا دے گا۔ تو فرمایا کہ جو پیٹ بھرنے میں لگا رہے گا، قیامت کے دن اسے اتنا لمبا عرصہ بھوکا رہنا پڑے گا۔ اسلام نے اس لیے ہمیں کھانے کے آداب بھی سکھلائے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور کپڑے سے صاف نہیں کرنا۔ ممکن ہے کہ آپ دھو کے آئیں اور پھر آ کے ٹاول استعمال کریں، اس سے جراثیم پھر لگ جائیں، تو ہاتھ دھو کے کھانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں۔ حکماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی نظام بڑا بہتر ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے نہ جانے کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کھانے کے ذرات آپ کی انگلیوں کے ساتھ لگے رہ گئے ہیں اسی میں برکت ہو، اور ہم جا کے اس کو بیسن پہ ہاتھ ہو کے سارا کچھ گرا دے آ جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ نیند سے بیداری کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر ہی کسی برتن میں ہاتھ نہیں مارنا چاہیے۔ یہ اسلام نے بڑے خوبصورت اصول رکھے ہیں۔ اور کھانے کے پینے کے جو برتن ہیں رات سوتے وقت ان کو ڈانپ کے رکھنا، جاگتے ہوئے بھی ہیں تو برتن کو کھلا نہ رکھیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈانپ کے رکھیں۔ کسی مشروب کے اندر اگر مکھی گر جائے اس کو مزید ڈبو دیں، اس کو مزید ڈبو دیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مکھی کے ایک پار میں بیماری ہے اور دوسرے پار میں اللہ نے اسی بیماری کی شفا رکھی ہے، تو مکھی عموماً وہ پار کھانے کے اندر گراتی ہے پانی میں جس میں بیماری ہے، تو جب آپ اس کو ڈبو دیں گے تو وہ بیماری کا پہلو ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اس کھانے والی چیز کو ضائع کر دیں اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور ان میں سے 1 مرتبہ پہلی دفعہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ مٹی صرف مٹی نہیں ہے، مٹی کے اندر اللہ نے بہت ساری ایسی فولادی چیزیں رکھی ہیں جس سے وہ جراثیم مر جاتے ہیں۔ غذائے حاجت کرنے کے بعد آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں،
ہاتھوں سے جراثیم ختم ہو سکتے ہیں لیکن 100% نہیں ہوتے. یہ آپ پتہ کر لیجیے گا کسی سے بھی. جب آپ اپنے ہاتھوں پہ پہلے مٹی رگڑیں گے، بعد میں اگر صابن سے ہاتھ دھوؤں گے تو 100% آپ کے ہاتھوں سے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا. کتے کے معاملات میں بھی ایسا ہے. اور ایسے ہی پانی پیتے وقت 3 سانسوں میں پینے کا حکم ہے. یکدمی اندر پھینک لیں گے بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے. برتن میں سانس لینے کی ممانعت ہے. کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گرم ہے، اس میں پھونکے نہ ماریں. ہو سکتا ہے کہ پھونک مارنے والا بندہ مریض ہو اور اس کے پھونک کے ذریعے سے وہ بیماری کے جراثیم جو ہے وہ برتن میں لگ جائے، بعد میں وہ برتن کوئی اور استعمال کرے تو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو. یہ ساری اسلامی تعلیمات ہیں جو آج ہمیں سائنس کے روپ میں دکھائی جا رہی ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے، بہت گرما گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے. ہم جاتے ہیں ہوٹلنگ پہ، کوشش ہوتی ہے بس تندور تو لین دیا گئے تو بس اندر لگی جائے، اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں پھینکتے ہیں، سبحان اللہ. پھر اندر جا کے جو پٹاخے بجتے ہیں، کیا ہی بات ہے. کھانا معتدل سا کھانا چاہیے، بس بہت ٹھنڈا بھی نہ ہو اور بہت گرما گرم بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.